السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کر رہا ہوں، کل کی تحریر ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ تم وصل کا احساس ہو انتظار تم وصل کا احساس ہو انتظار تم اضطراب ہو تو ہو دل کا قرار تم اضطراب ہو تو ہو دل کا قرار تم وصل کا احساس ہو انتظار تم اضطراب ہو تو ہو دل کا قرار ہے میری تشنگی کا عجب معاملہ رہا، ہے میری تشنگی کا عجب معاملہ رہا، صحرا ہو کبھی تم تو کبھی آبشار صحرا ہو کبھی تم تو کبھی آبشار بکھرا ہے اجالا کہ جیسے شمس ہو طلوع، بکھرا ہے اجالا کہ جیسے شمس ہو طلوع، دل کے افق پہ جب سے ہوئے نمودار دل کے افق پہ جب سے ہوئے نمودار بکھرا ہے اجالا کہ جیسے شمس ہو طلوع، دل کے افق پہ جب سے ہوئے نمودار دو چار دکھ دیے ہیں تو شکوہ نہیں بنتا، دو چار دکھ دیے ہیں تو شکوہ نہیں بنتا، دیتے ہو مجھ غریب کو خوشیاں ہزار دیتے ہو مجھ غریب کو خوشیاں ہزار دو چار دکھ دیے ہیں تو شکوہ نہیں بنتا، دیتے ہو مجھ غریب کو خوشیاں ہزار تم نے کہا تھا رنج ہے کوئی نہیں تمہیں، تم نے کہا تھا رنج ہے کوئی نہیں تمہیں، آتے ہو میرے خواب میں کیوں اشک بار آتے ہو میرے خواب میں کیوں اشک بار تم نے کہا تھا رنج ہے کوئی نہیں تمہیں، آتے ہو میرے خواب میں کیوں اشک بار تم گوشہ سکون میرا اضطراب میں، تم گوشہ سکون میرا اضطراب میں، جب دھڑکنے بے ربط ہوں لاتے سدھار جب دھڑکنے بے ربط ہو لاتے سدھار تم گوشہ سکون میرا اضطراب میں، جب دھڑکنے بے ربط ہوں لاتے سدھار اے دل تمہاری رب سے شکایت ہے ضروری، اے دل تمہاری رب سے شکایت ہے ضروری، ہو ٹوٹتے شدید ہونا پائیدار ہو ٹوٹتے شدید ہونا پائیدار اے دل تمہاری رب سے شکایت ہے ضروری، ہو ٹوٹتے شدید ہونا پائیدار تم نے کہا تھا چاہیے کچھ دیر کے لیے، تم نے کہا تھا چاہیے کچھ دیر کے لیے، اب چھپ گئے ہو دل میرا لے کے ادھار اب چھپ گئے ہو دل میرا لے کے ادھار تم نے کہا تھا چاہیے کچھ دیر کے لیے، اب چھپ گئے ہو اب چھپ گئے ہو دل میرا لے کے ادھار ہے جھونپڑی دل کی میری ایک محل ہے لگے، یہ جھونپڑی دل کی میرے ایک محل ہے لگے، جب سے در و دیوار پہ ہو آشکار جب سے در و دیوار پہ ہو آشکار یہ جھونپڑی دل کی کے میرے یہ جھونپڑی دل کی میرے ایک محل ہے لگے، جب سے در و دیوار پہ ہو آشکار فیصل وہ جن سے تلخ ہیں یادیں جڑی ہوئیں، فیصل وہ جن سے تلخ ہیں یادیں جڑی ہوئیں، آتے ہو ان جگہوں پہ روز بار بار آتے ہو ان جگہوں پہ روز بار بار فیصل وہ جن سے تلخ ہیں یادیں جڑی ہوئیں، آتے ہو ان جگہوں پہ روز بار بار تم وصل کا احساس ہو انتظار تم اضطراب ہو تو ہو دل کا قرار جی تو یہ تھی غزل۔ اب کچھ اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ جو غزل کا مطلع ہے وہ دو احساسات کی نشاندہی کرتا ہے۔ عشق اور محبت میں دو احساسات بہت جو ہے نا وہ بڑے احساسات ہوتے ہیں۔
ایک وصل کا اور دوسرا ہجر کا. وصل ملاقات اور ہجر جو ہے وہ دوری. تو جو وصل ہے وہ دل کے قرار سے جڑی ہوتی ہے، اور جو ہجر ہے وہ انتظار اور اضطراب سے جڑا ہوتا ہے. تو اس کے متعلق ہے کہ تم وصل کا احساس ہو انتظار تم اضطراب ہو تو ہو دل کا قرار تم. یعنی تم سے ہی دونوں چیزیں بنتی ہیں، وصل بھی اور ہجر بھی. اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کا میرا پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے کہ جس میں جو محبوب ہے اس کی محبت میں اتار چڑھاؤ کا ذکر ہے کہ کبھی تو اس کی محبت آبشار کی طرح ہوتی ہے اور کبھی صحرا کی طرح خشک ہوتی. تو تشنگی جو ہے محبت کی، پیاس جو ہے وہ اسی طرح چڑھتی اترتی رہتی. تو اس کے متعلق ہے میری تشنگی کا عجب معاملہ، ہے میری تشنگی کا عجب معاملہ رہا، ہے میری تشنگی کا عجب معاملہ رہا. صحرا ہو کبھی تم تو کبھی آبشار تم، صحرا ہو کبھی تم تو کبھی آبشار تم. اگلا جو شعر ہے وہ محبوب کے متعلق ہی ہے کہ جب اس کا چہرہ دل کے افق پہ نمودار ہوا تو ہر طرف روشنی پھیل گئی، جیسے کہ صبح کے وقت مشرق میں سورج طلوع ہوتا ہے. تو شعر اس طرح ہے کہ بکھرا ہے اجالا کہ جیسے شمس ہو طلوع، دل کے افق پہ جب سے ہوئے نمودار تم. اگلا جو شعر ہے وہ جب کوئی دو چار دکھ ملتے ہیں محبوب سے تو اس کا شکوہ جو ہے مناسب نہیں. اگر بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں کسی شخص سے تو اس سے اگر کچھ دکھ بھی مل جائے تو اس کو درگزر کرنا بہتر ہوتا. اس کا شکوہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا. تو اس کے متعلق ہے کہ دو چار دکھ دیے ہیں تو شکوہ نہیں بنتا، دو چار دکھ دیے ہیں تو شکوہ نہیں بنتا. دیتے ہو مجھ غریب کو خوشیاں ہزار تم، دیتے ہو مجھ غریب کو خوشیاں ہزار تم. اگلا جو ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو یا کسی بھی شخص کے متعلق جب آپ کو خواب میں کوئی نظر آتی ہے چیز تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص شاید اسی چیز سے گزر رہا ہے. تو اگر کوئی شخص آپ کو آپ کے خواب میں عشق بار نظر آتا ہے تو آپ کو یہی احساس ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں بھی کسی تکلیف سے گزر رہا ہے. تو اس کے متعلق ہے کہ تم نے کہا تھا رنج ہے کوئی نہیں تمہیں، تم نے کہا تھا رنج ہے کوئی نہیں تمہیں. آتے ہو میرے خواب میں کیوں اشک بار تم، آتے ہو میرے خواب میں کیوں اشک بار تم. اگلا جو شعر ہے وہ محبوب کی وہی جو پہلا مطلع تھا اس غزل کا، تو قربت سے متعلق ہے کہ تم جو ہو وہ اضطراب میں سکون کا باعث ہو. تو جب میری دھڑکن، اضطراب کا تعلق پہ وہ دھڑکن کے بڑھنے سے بھی ہوتا ہے. تو اس کا کچھ میں نے یہاں امتزاج بنایا ہے کہ تم گوشہ سکون میرا اضطراب میں، جب دھڑکنے بے ربط ہوں لاتے سدھار تم، جب دھڑکنے بے ربط ہوں لاتے سدھار تم. اگلا جو ہے وہ دل کو دھمکی دی گئی ہے کہ دل جو ہے نا تمہاری شکایت بنتی ہے خدا سے، کیونکہ تم بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہو اور بہت ناپائیدار چیز ہو. تو اے دل تمہاری رب سے شکایت ہے ضروری، ہو ٹوٹتے شدید ہو ناپائیدار تم. تو اگلا جو شعر ہے وہ بھی مجھے بڑا مزہ آیا تھا لکھ کے کہ جب انسان دل لگی کرتا ہے کوئی تو اس کی آنکھوں سے بھی عیاں ہوتا ہے کہ وہ دل لگی کر رہا ہے. تو وہ جو آپ کا دل ہے وہ کچھ دیر کے لیے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو یہی سوچ کے دل دیتے ہو کہ اس نے کچھ دیر کے لیے قبضہ کرنا ہے، لیکن پھر وہ بہت دیر کے لیے اس پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس کا ذکر ہے کہ تم نے کہا تھا چاہیے کچھ دیر کے لیے، تم نے کہا تھا چاہیے کچھ دیر کے لیے، اب چھپ گئے ہو دل میرا لے کے ادھار تم، اب چھپ گئے ہو دل میرا لے کے ادھار تم. اگلا جو شعر ہے وہ دل سے متعلق ہے کہ دل میں جب کوئی انسان، خوبصورت انسان کی جو ہے وہ یادیں اور تصویریں آویزاں ہوں جگہ جگہ، تو دل اگر
جھونپڑی کی طرح تھا پہلے تو وہ اب محل لگتا ہے۔ تو وہ شعر اس طرح ہے کہ جھونپڑی دل کی میرے، یہ جھونپڑی دل کی میرے ایک محل ہے لگے، جب سے در و دیوار پہ ہو آشکار تم، جب سے در و دیوار پہ ہو آشکار تم۔ اگلا جو شعر ہے وہ خود کلامی ہے، یعنی تخلص کا استعمال ہے، اور میں اپنے آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جگہیں جہاں سے تلخ یادیں جڑی ہیں، جہاں سے ماضی کی تلخ یادیں وابستہ ہیں، تو انہی جگہوں پہ روز بار بار جاتے ہو تو شعر اس طرح ہے کہ فیصل وہ جن سے تلخ ہیں یادیں جڑی ہوئیں، فیصل وہ جن سے تلخ ہیں یادیں جڑی ہوئیں، آتے ہو ان جگہوں پہ روز بار بار تم، آتے ہو ان جگہوں پہ روز بار بار تم۔ تو یہ تھی جی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، ہر قسم کی تکالیف، پریشانیوں اور آزمائشوں سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوش رکھیے، انشاءاللہ اگلی غزل تک کے لیے اللہ حافظ۔